وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فرمایا کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، شکر کہ آپ تعلیم دے رہے تھے. یہ الفاظ بھی حکایت ہے موسیٰ علیہ السلام کے قول کی. موسیٰ علیہ السلام یہ سب اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے رب نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم زمین پہ جتنے ہو سب لوگ ہو، سب کے سب اگر کافر ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ اور سب خوبیوں والا ہے. یعنی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. سارے کے ساری زمین والے بھی اس کے مخالف ہو جائیں، اسے کفر کریں، اور سب کے سب زمین والے بھی اگر اس پہ ایمان لے آئیں اور نیک ترین بن جائیں، تب بھی اس کی کوئی حمد اور ثنا میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے. وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے تمام عالمین سے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے آخری زمانے تک، اور سب کے سب دعا کریں اور میں ہر ایک کی خواہش بھی پوری کر دوں، اس کی دعا بھی میں پوری کر دوں، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ایسی جیسے کہ سمندر میں ایک سوئی ڈبوئی اور اس کو نکال لیا، تو سوئی کے نکالنے سے کتنا پانی کم ہوگا سمندر میں؟ مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا کم. تو اس کی نعمتوں کے خزانے تو اتنے زیادہ ہیں. پھر فرمایا کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ. فرمایا کہ کیا تمہیں خبر نہیں آئی ہے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، جن میں قوم نوح علیہ السلام کی قوم، عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے، ثمود جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے. یعنی ان قوموں کا ذکر کیا. اور ان قوموں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے کفر کیا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا، انہوں نے بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا تو انہوں نے بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے یہ ناشکری کر کے، کفر کر کے. والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی بہت لوگ آئے ہیں، بہت قومیں آئی ہیں جن کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. تو اتنے انسان آ چکے اور جا چکے ہیں، اور کتنے کافر آئے ہیں، مگر انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ اللہ فرماتا جاءتہم رسول بالبینات، ہمارے رسول ان کی طرف معجزات لے کر آئے تھے. فردوا ایدیہم، تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے. تو جب اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے ان قوموں کو اللہ کا پیغام دیا، ان کو کفر و شرک سے منع کیا، ناشکری سے منع کیا، شکر کی تعلیم دی، اچھائی کی طرف، ایمان کی طرف بلایا، ان کے جھوٹے خداؤں کی مخالفت کی، تو اللہ فرماتا انہوں نے وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے. یا تو منہ کی طرف اس لیے لے گئے کہ اشارے سے وہ منع کر رہے ہیں، انگلیوں منہ میں انگلیاں دبا کے کہ بس کرو، مت سنا عمر کو یہ بات ہے. یا پھر شدید غصے میں انسان اپنا منہ چھپا لیتا ہے. تو انہوں نے اللہ کے نبیوں پہ ایسا غصہ دکھایا حق بات بتانے پر، اور وہ بولے وقالو، اور وہ بولے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نے کفر کیا اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. یعنی ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو پیغام تم لے کر آئے ہو.
بلکہ یہ بھی کہا وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کہ جس راہ کی طرف تم لوگ ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا، کہ تم جو باتیں کر رہے ہو اس میں ہمیں بہت بڑا شک ہے۔ یعنی انبیاء کے بارے میں یہ باتیں انہوں نے کی، انبیاء سے براہ راست یہ الفاظ انہوں نے کہے کہ بھائی تمہاری باتیں ہمیں سچی نہیں لگتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اصل میں دل و دماغ جب کفر کا عادی ہو جائے تو ایمان کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ ذہنیت جو گزشتہ زمانے میں تھی، تو آج انسان کہنے کو بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہے، بہت اس نے سائنٹیفک ایجادیں کر لی ہیں، اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھنے لگا ہے، لیکن آج بھی ذہنیت وہی ہے۔ یعنی انبیاء کی باتیں، قرآن کی باتیں ان کو کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اب جدید زمانہ ہے، اب اس کو فالو کیا جائے گا۔